ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਅਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ میرے کولے او تواڈے کول کیوں؟ تواڈا علم فرشاں دا گھڑیا ہوئے، میرا علم عرشاں تو گھلیا ہوئے۔ انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا۔ ابتدائی طور تے کچھ حج دا منظر اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرانگا۔ اللہ رب العزت اسا سب نو ملت ابراہیمی دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، قربانی نال اللہ دا قرب نصیب ہوندا ہے۔ جنی کوئی قربانی کردا ہے انہاں اللہ دے ہاں قریب ہوندا ہے، اور قربانی والا عمل وزنی ہوندا ہے، اور قربانی والے عمل اثر ہوتا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ حج کرن آوے اور اتھے قربانی کرے، اللہ اس دی قربانی دے اندر 70 گنا ثواب زیادہ کر دیتا ہے، اور دین والا مہربان ہے، وہ چاہے تے بغیر حساب دے ہی دے دے وے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج بھی اصل دے اندر دیکھو تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ دی گھر والی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ دے بہت سارے اعمال اور اداماں اللہ نو پسند ایسی آئیاں کہ اللہ پاک نے انہاں نو حج دے ارکان وچوں ایک رکن بنا دیتا۔ مقام ابراہیم ایک مقدس مقام ہے، جس مقام تے 2 نفل پڑھن دا ثواب اللہ پاک کروڑاں دے حساب نال دیندا ہے۔ اور یہ وہ پتھر ہے جس پتھر تے کھڑے ہو کے اللہ دے خلیل نے اللہ دا گھر تعمیر فرمایا، اور اس نو ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام اپنے دیوانیاں، پروانیاں اور مستاریاں دے نال طواف فرما رہے سن، اور طواف دا چوتھا چکر سی، اور میں عرض کی تھی حضور اگر اجازت دیو طواف مکمل کرنے دے بعد ایتھے سارے 2 رکعت نفل نہ پڑھ لئیے، اور طواف مکمل ہون دا دورانیہ 7 چکر ہے، یعنی ایک طواف 7 چکرہ میں پورا ہوندہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، عمر میں نہ اپنی مرضی نال دین بڑھائے تے نہ اپنی مرضی نال دین گھٹائے تے نہ اپنی مرضی نال دین بتائے تے نہ ہی اپنی مرضی نال دین سمجھائے۔ جو اللہ دی مرضی ہے، اللہ دا حکم تے آیا نہیں، یہ تو سانو ساریاں سوکھیاں نے نا کہ مرضی نال بتا ہی لینے ہاں، مرضی نال گھٹا ہی لینے ہاں۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے حکم دا انتظار ہے۔ حضرت عمر پھر اگے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے
اور عمر واحد و شخصیت ہے جس کی خواہش تے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ نے اپنا قرآن اتاریا. جی میں آج دا موسم تے قربانی دا موسم ہے نا، انہار گرمی دا بھی موسم ہے. اور میں سائنس پڑھیا سی گرمی وچ چیزاں ودیاں نے، سردی وچ گھٹدیاں نے. اور ماشاءاللہ ساڈے کول گرمی چ مجمع گھٹدا ہے، سردی چ وددا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے عشق. بال حضرت عمر پھر آ گئے، یا رسول اللہ نفل تو پڑھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر میں اپنی مرضی نال کیویں کواں؟ جویں کو مائی حضور کو مسئلہ پوچھن آئی، کدی سجے پاسے کدی کھبے پاسے کدی اگے کدی پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مائی میں اپنی طرف مسئلہ کیویں دساں جدوں اللہ نہ دسے؟ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا تے میں تینوں دساں گا. وہ کہے نہیں کچھ تے کرو. اے جویں ہن لوگ طلاق دے کے نا مولویاں نوں کہندے بے کیویں تے مسئلہ کدھروں کڈو. تینوں اس لئے کی ہویا سی؟ نہیں کوئی کچھ تے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ حکم نہ بھیجے مائی میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا عمر اللہ حکم نہ دے وے میں کی کر سکنا؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو تسی چاہتے ہو نہیں ہوندا، جو اللہ چاہے بولو ہو جاندہ ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. خدا ہوتا ہے میں اپنی مرضی نہ دین بنا سکنا نہ بتا سکنا نہ گھٹا سکنا. 7واں چکر پورا ہو رہے جبرائیل امین آ گئے تے عرض کر دینے سونیا اے 7 چکر پورے کرنے دے بعد توانوں عمر دی خواہش پوری کرنی پے گی. حضرت ابو بکر نو عمر دی خواہش پوری کرنی پے گی. حضرت عثمان و علی نو عمر دی خواہش پوری کرنی پے گی. سونے ایتھے قیامت تک جیڑا بھی آئے گا کوئی پیر آئے گا کوئی مرشد آئے گا کوئی غوث آئے گا کوئی قطب آئے گا کوئی عبدال آئے گا کوئی مولوی آئے گا کوئی پیر آئے گا. پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آنگے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آنگے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آنگے. اتھے جیڑا بھی آئے گا عمر دی خواہش پوری کرنی پے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آج دے بعد میرا قانون ہے طواف دے 7 چکر پورے کرن دے بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل بولو پڑھنے پہن گے. کیوں جے میں نو اپنے پیاریاں دی ادا بڑی پیاری لگ دیئے تے میرے ویر اللہ پاک دی قدرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس گھرانے دے اندر آنکھ کھولی او گھرانے والے صرف بت پرست نہیں بت فروش بھی سن. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہندے ہیں بھئی بتا کو تو تین امید ہے، ڈاکٹر کو امید ہے بچ جاواں گا، حکیم کو امید ہے بولو بلکہ دوائی کو تین امید ہے بھائی بچ جاواں گا. اللہ تو نا امید کیوں ہو گیا ہے؟ اللہ دے وچ اثر پیدا کرے گا تو بچے گا.
تے جے اللہ دے اثر ہی نہ دے تو بچ کے دکھا. اللہ بچائے گا تے بولو بچے گا. اللہ نہیں بچائے گا تو بچ سکدا، تو نہیں بچ سکدا. تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیے ماں بھی بت پرستے، باپ بھی صرف بت پرست نہیں بت فروش. تے اللہ دے خلیل اماں دی گود وچ لیٹے لیٹے کہندے نا ماں میرا رب کون ہے؟ ماں کہندی ہے پتر تیرا رب میں ہاں. پھر پوچھدے نے اماں تیرا رب کون ہے؟ کہندی ہے پتر میرا رب تیرا ابا ہے. پھر پوچھدے نے اماں ابے دا رب کون ہے؟ ماں کہندی ہے پتر نمرود وقت دا بادشاہ ہے. پھر پوچھے اماں نمرود دا رب کون ہے؟ ماں پریشان ہو گئی، پیشانی دے پسینہ آ گیا تے کہن لگی خلیل اگاں گل نہ کری، یہ بادشاہ نو پتہ چل گیا ساڈا سامان جلوا دے گا، سانو گھروں نکلوا دے گا، سانو ہجرت تے مجبور کر دے گا. اللہ دے خلیل نے فرمایا اماں گل تے میں تیرے نال بھی کراں گا، گل تے میں ابے نال بھی کراں گا، گل تے میں قوم نال بھی کراں گا، گل تے میں بادشاہ نال بھی کراں گا. کیڑی میں گل کراں گا؟ ربی اللہ. کیڑی گل کراں گا؟ میرا رب بھی. تسی اللہ دا لفظ نہ بولیا کرو. اللہ تانوں روٹیاں دیندا ہے، اللہ تانوں پانی دیندا ہے، اللہ تانوں کپڑے دیندا ہے، اللہ تانوں مکان دیندا ہے، اللہ تانوں اکھاں دتیاں، اللہ تانوں کان دتے، اللہ تانوں دند دتے، اللہ تانوں زبان دتی، اللہ تانوں ہاتھ دتے، اللہ تانوں پیر دتی. جن جو زبان اللہ دتی ہے او اللہ دا لفظ اچھی بولے، مل کے بولے، ذوق نال بولے، ثواب دی نیت نال بولے. یہ شعر ویسے ہو پرانا گیا ہے لیکن میں تھوڑے دل نو ایمان دا پانی لانا. پانی لانا نا کھیتی نو ہر ہفتے دوے ہفتے تریے ہفتے پانی لانا چاہیے نا. تو جو انہیں پئی رہے تا کی ہوئے گا؟ سوک جائے گی. تو سکدی سکدی سوک کی جائے گی، تو پھر سوک جائے گی تو موک جائے گی. آپ نے فرمایا ربی اللہ. اماں میرا رب بھی نہیں. آئے تھوڑے اللہ علیہ لفظ نہ لوگ سڑک تو کھچ کے لے آنے. میں کہنا سڑک کی نہر تو کھچ لے آنے. اچھی کہو اللہ ماشاءاللہ میرا رب بھی، اماں تیرا رب بھی، ابو دا رب بھی، قوم دا رب بھی، بادشاہ دا رب بھی، ذرے ذرے دا رب بھی، پانی دے قطرے قطرے دا رب بھی. اے الف اللہ چمبے دی بوٹی اتے مرشد من میرے وچ لائی. اے نبی اس بات دا پانی ملیا اتے ہر رگے ہر جائی. جنہ دے راگ راگ وچ اللہ دا اثر ہے اچھی کہو، ذوق نال کہو. اے اندر بوٹی مشک مچایا تے جان کھلنے اتے آئی. اے جیوے مرشد کامل باہو
تے جس بوٹی لائی فرمایا اماں تیرے نال تے میں گل کر لئیے شامی ابا جی آن گے انہاں نال وی گل ماں کہن لگی نا پترا نا تینوں نمرود دا واسطے آج کل نا لوگ کسی کو کھاویں نا تو انہوں پتہ نہیں صرف مالک نہیں مالک الملک بنا لیندے نے مالک الملک اللہ دی ذات ہے خالق کون ہے مالک کون ہے رازق کون ہے باسط کون ہے بولی رکھو بولو خیر ہے بجلی نو نہ ویکھیا کرو مینوں ویکھیا کرو تسی سپیکر نو نہ ویکھو ڈپٹی سپیکر نو ویکھو ماشاءاللہ اللہ تواڈے تے راضی ہوئے تواڈے نال ہی محبتاں رونقاں ہیں دعا کرو اللہ بہاراں چلائی رکھے ابر باراں بھیج دے یا رب بہاراں بھیج دے یا رب بہاراں سارے آکھو بہاراں بھیج دے یا رب بہاراں بھیج دے یا رب فرمایا اماں میں ابو نال وی گل کراں گا ان کا نانا پترا او طبیعت دا بڑا فرمایا کوئی گل نہیں باویں سخت ہوئے میں کہنا اللہ کرے نیک بخت ہوئے انشاءاللہ بد بخت نہ ہوئے تے اللہ دے خلیل نے جڑیاں گلاں اپنے ابے نال کیتیاں اللہ نے قرآن دی ٹیپ وچ ریکارڈ کر کے اپنے محبوب تے اتار دتیاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ کہتے ہیں آج میں اپنے صدیق نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرن لگا ماں اللہ کی ذکر کرن لگے اور فرمایا اذ قال لأبیہ اپنے باپ نے کہا یا ابتی عربی وچ بڑا ہی پیار دا لفظ ہے اے میرے پیارے ابا جان اے میرے جی میں یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان ہے جی میں یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے ہے اے نوح علیہ السلام نے پتر نو کہہ دی اے میرے پیارے بیٹے اے کافران دے سنگ نرلی مشرکان دے سنگ یہ نبیوں دی تعلیم ہے اللہ کرے سانوں میں سمجھ آ جائے یعقوب علیہ السلام نے سارے پتر 12 پتر کٹھے کر کے بٹھائے فرمایا پتر مسلمان بن کے مرنا یہودی بن کے نہ مرنا مسلمان بن کے مرنا عیسائی بن کے نہ مرنا مسلمان بن کے مرنا مشرک بن کے نہ مرنا مسلمان بن کے مرنا مجوسی بن کے نہ مرنا مسلمان بن کے مرنا بت پرست بن گئے لا تموتن الا وانتم مسلمون نوح علیہ السلام بھی ایمیں پیار اور شفقت پدری جوش چاہی نا فرمائے میرے پیارے بیٹے اگر پتر دی محبت باپ دے دل چاہے تے باپ دی محبت پتر دے دل وچ بھی ہونی چاہی دی یقیناً ہوئے اے رس پرے پیار پرے لفظ ہے یا بتینی قد جانی من العلم اے میرے پیارے ابا جان آج میں تواڈے نال ایک گل کرن لگا انہوں نے کہا اچھا میرے نال فرمایا ہاں میں منداں توڑے کول پتر آشن دا علم ہوئے گا میں ایوی منداں توڑے کول پت ویچن دا بھی علم ہوئے گا میں ایوی منداں توڑے کول پرے پنچایت دا بھی علم ہوئے گا میں ایوی منداں توڑے کول ڈیرے داری نظام بھی ہوئے گا میں ایوی منداں ابو جی توڑے کول مال بھی ہوئے گا ابو جی میں ایوی منداں توڑے کول پیسہ بھی ہوئے گا پر جیڑا علم میرے کولے او توڑے کول کیوں
تواڈا علم فرشاں دا کھڑیا ہوئے، میرا علم عرشاں تو گھلیا ہوئے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبینی اہدک صراطا سویا۔ ابا جی ایس معاملے سے نہ میری گل مان لو تاں تانوں سیدھے رستے دی سمجھ آنی ہے، تے جے تسی میری نہ منی ابا جی پھر تانوں ساری زندگی سیدھا راہ سمجھ نہیں آنا لما تعبد ما لا يسمعو۔ ابا جی اے جڑے خود بڑا کے بیچ دیو تے جا کے باجی نظروں نیاز چڑھا دیو، نہ سن دے نے نہ ولا یبصرون یغنی عنک شیئا، نہ کسے کم آ سکدے، یہ تو کسی کام آ ہی نہیں سکتے۔ ابا جی میری گل منو، لما تعبد الشیطان، شیطان دے پیچھے ابا جی نہ ٹرو۔ ابا جی ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان دا بڑا نافرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان دے قدمہ تے نہ چلو، شیطان دیاں سیڑھیاں نہ چڑھو، شیطان سٹیپ بائی سٹیپ توانوں گمراہ کرے گا، او تواڈا بھی تواڈے ابے دا بھی دشمن ہے، دشمن نو دشمن سمجھو، دشمن نو کدی دوست۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تواڈے ابے نو معاف نہیں کیتا سی، تانوں معاف کرے گا؟ اے نہیں معاف کرے گا، اے مٹھیاں مٹھیاں سنا گے، ہاں تینوں لے گا، لین تو اتارے گا، تیرا دشمن ہے، اس نو دشمنی سمجھ، اینو بیلی نہ بنائیں۔ ابا جی اللہ دے دوست بن جاؤ۔ انی اخافو ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جی میں ڈرنا عذاب رحمان دی طرفو آ نہ جاوے۔ عذاب نہ لفظ رحمان نہیں جڑدا، عذاب نہ لفظ قہار جڑدا ہے، عذاب من القہار نہیں فرمایا، عذاب من الرحمان فرمایا۔ کیوں؟ ابا جی نو سمجھایا اللہ عذاب دیڑا نہیں چاہندا، جے تو آپ لیڑا چاہنا ہے پھر تیری مرضی، اجے تو آپ ہی بڑھنا چاہنا ہے پھر تیری مرضی، اللہ تو نہیں چاہندا، اللہ نہیں چاہندا، اللہ تے چاہندا ہے میرا بندہ جہنم تو بچ جائے، اللہ چاہندا ہے میں بندے نو اپنا بیلی بڑھا لوا، اللہ چاہندا ہے میں اس تے محبت دی نظراں پاواں، اللہ چاہندا ہے میں اس تے شفقت کراں، اللہ چاہندا ہے میں اس تے کرم کراں، اللہ چاہندا ہے میں اس تے رحم کراں، اللہ چاہندا ہے میں اس تے مہربانی کراں۔ جو تو ہی نہ چاہے تو بہانے، تو نہ چاہے تو کھا خشمنو جا جہنم، اللہ تو چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ کیا درد بری تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی دے سامنے فرمائی، توجہ میرے وال، تے ابا جی نے اگو جواب کی دیتا، توجہ، قالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگا ابراہیم اے میرے معبودہ تو میں نو روک دائیں، میرا باپ دادا انہیں کردہ رہا، ساڑھے پرانے لوگ کہتے باپ دادا انہیں کردہ سی، تو نواں مولوی آگئے ہیں، اب بھی اور انہوں استنجے دا پتا، نماز پڑھنے دا دادے اور انہوں پتا، باہمیں نہ ہوئے، اے باپ دادا پیش کر دیں، وہ بھی باپ دادا ہی پیش کر دے سی، قرآن پیش کرو، سنت پیش کرو، قرآن و سنت، حضور نے دو تحفے دیتے ہیں امت نے، اے تحفے کدی تسی پلے بان لو، انشاءاللہ مدینے والا تھانوں کدی کلے نہیں چھڑے گا۔
انشاءاللہ انشاءاللہ قیامت والے دن کملی والا تو سینے نہ لے گا. ہاں قرآن و سنت دیکھو. باپ دادا اولو کان آباؤہم لا یأکلون شیئا ولا یہتدون. باپ دادے بھاویں عقل ہی نہ رکھدے ہون، عقلو پیدل ہون، انہاں نو دین دی سمجھ بوجھ ہی نہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں تے پھر بھی تواڈو منت کرنا کہ مشکل کشا اللہ حاجت روا، اللہ کارساز، اللہ دستگیر، اللہ لجپال، اللہ فریاد سن والا اللہ ہے. لیکن باپ دی سختی دیکھ کی کہندے لا ارجمنکا وہجرنی ملیا، میں پتھراں نال مار مار سمسار کر دیاں گا، میرا گھر چھوڑ کے چلا جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا حوصلہ دیکھ، پیغمبر دی ہمت دیکھ، پیغمبر دی جرأت دیکھ. اللہ دے خلیل نے کیا فرمایا ابا جی میں تیرا پیار چھڑ سکنا وا، اماں دی محبت چھڑ سکنا وا، وطن چھڑ سکنا وا، قبیلہ چھڑ سکنا وا، کنبا چھڑ سکنا وا، سارا کچھ چھوڑ سکنا، پر اللہ دی توحید نو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہاں اللہ دی توحید ایک بہت لذت والی چیز ہے، سمجھ آ جائے گا. نہ آوے تو کڑوی بڑی ہے، آ جائے تو مٹھی بڑی ہے. اور اس تو بغیر چارہ بھی بولو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ نے بگایا، لیکن فرمایا میری ڈیوٹی ہے میں قوم نو بھی سمجھا کے جاواں گا. مسئلہ تو دسنا ہی ہے نا، ساڈا حق دسنا ہے. اگر عمل کرے تو دا فائدہ ہے، نہ کرے تا آہو دا بڑا نقصان ہے. ساڈا کی ہے؟ ساڈا تا کم قرآن سنانا ہے بھائی، کوئی منے یا نہ منے. تو میں جہانی مارے جاسی جڑا حد قرآن دی بنے. اسی تے اللہ دا قرآن سنانا ہے، اسی تے اسلام شریعت دے مطابق مسئلہ سمجھانا ہے. اور اے شریعت کو میرے ابے دی نہیں، نہ میرے دادے دی ہے، نہ پردادے دی ہے، وہ تے سادے لوگ سن. اے شریعت محمد مصطفیٰ دی ہے صلی اللہ. سکہ حضور دی شریعت دا ہی چلے گا، اور انشاءاللہ مرن دے بعد بھی شریعت حضور دی چلے گی. اور قبر وچ بھی سکہ قرآن دا ہی چلے گا، قبر وچ بھی سکہ بولو قرآن دا ہی چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذ قال لأبی و قومی، ہن صرف باپ نو نہیں قوم نو بھی کیا ہادی التماثیل التی انتم لہا عاکفون. فرمایا اے جیڑی بت پرستی کر دے ہو، اے اللہ دیاں منع ہے، بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر وڈیا گناہاں چوں بولو وڈا گناہ ہے. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین. انہاں کیا سی کی کریے، ساڑھے دادے انجے کر دے رہے ابے، اور پھر وہ باپ دادا کیا فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. فرمایا تسی بھی، تواڈے دادے بھی، تواڈے باپ بھی، پردادے بھی فی ضلال مبین. کس تے ہو؟ دین تے ہو کہ گمراہی تے ہو؟
اوے گمراہیاں والیاں گلاں چھڈو، دین والیاں کرو۔ شیطان ویسے نا سکیم صحیح سوچی ہو سکا بھائی اے امت گناہ نو گناہ سمجھ دیئے، انہوں نے پتہ ہے بے گناہ ہے، توبہ کرو سارے معاف، توبہ کرو۔ ہو سکے کوئی انج دی انہوں نے پٹی تے لاواں، اے نیکی سمجھدے رہن سنت وچ او دا ثبوت نہ ہوئے، اے نیکی سمجھدے رہن سنت دی او دے تے مور نہ ہوئے، اے نیکی سمجھدے رہن صحابہ نے او کم کیتا نہ ہوئے، پیرہ او کم کیتا نہ ہوئے، بزرگاں او کم کیتا، انہاں دی روٹی چلدی رہے گی، میرا کم بندا رہوگا۔ انہیں کہا ایسا ہی ہے، انہوں کہندے نے بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی دا ٹھکانہ کی ہے؟ جنت ہے، دوزخ ہے، دوزخ۔ حضور نے فرمایا اس واسطے شیطان سکیم چنگی سوچی ہے بھئی گناہ تو کر لیندے سی، توبہ ایو جے کام تو لاواں بھئی شریعت ثبوت ہوئے نہیں تے توبہ دی توفیق اللہ ویسے اس چنگی پٹی لائی ہے، سیانا تا ہے نا۔ کنی دنیا نو انگلی تے لائی ودا ہے، دنیا ماشاءاللہ اسے تو پیچھے نچدی ودی ہے، نچدی ٹپدی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کر میرے امیران۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ تواڈے باپ دادے قبلے سن، کعبے سن، نیک سن، بڑے اللہ دے ولی سن، بڑے برگزیدہ سن، بڑیاں مقدس ہستیاں سن۔ فرمایا نہیں، اگر بتاں دی پوجا کردے سن او سدھے رستے تے نہیں سن، او گمراہ سن۔ او کون سن؟ قوم نے کیا جی معاملہ ہے، بادشاہ نو دسو۔ اے گل پہنچ دی بادشاہ دیاں کناں تے پے گئی، تے بادشاہ تے پھر بادشاہی ہوندا ہے۔ قوم نو کٹھیاں کیتا، اینو ہنے قابو کرو نہیں تے کل نقصان دے گا۔ پہلا سٹیپ ہے نا، ایتھے ہی قابو کرو نہیں تو کہ جا کے پتہ نہیں کی بنے گا، رولا پوے گا، جھگڑا ہوئے گا، یہ ہوئے گا، وہ ہوئے گا، ہنے کرو۔ ساری قوم کٹھی ہو گئی، جی بادشاہ سلامت حکم دیو۔ انہیں کیا جنگل چھان مارو، ایک رخ نہ چھڈو، سارے درخت کٹ لو، لکڑیاں کرو کٹھیاں، تیل بھی کرو کٹھا، تے ایک بڑاؤ وڈا ڈال، تے اتے اس نو لاؤ اگ، تے وچ ابراہیم علیہ السلام نو سٹو، میں دیکھاں گا ابراہیم دا خدا کیویں بچائے گا۔ اے مہینہ سلسلہ چلدا رہا، درخت بھی کٹے گئے، لکڑیاں بھی کٹیاں گئیاں، میرے ویر تیل بھی کٹھا کیتا گیا، جنہ بیبیاں دے چراغاں وچ تیل سی انہاں بھی دے دیتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مشرک نو بڑی خوشی ہوندی ہے جدو کتے موحد نو تکلیف ہوئے، اور قدرتی بات ہے اللہ نے موحد بندے دی زندگی چ امتحان زیادہ رکھے ہوندے ہیں، چونکہ اللہ پاک جس تے راضی ہوندا ہے نا اس نو کچھ امتحاناں دی پٹھی چوں گزاردا ہے، تاں جے اے سونا جدو خالص بندا ہے نا او کئی پٹھیاں چوں گزر کے آندا ہے، تاں جو کندن بندا ہے، تاں جو کندن بندا ہے۔ ہیرا نہیں، ہیرا جڑا اتنا قیمتی ہوندا ہے او پتہ نہیں کنیاں دھپاں برداشت کردا ہے، کنا عرصہ پیا رہندا ہے، اور پھر اودے چمک آندی ہے، پھر او پتہ نہیں کنے پیسیاں دے ریٹ وچ وکدا ہے، پھر بھی ہیرا ہی بندا ہے نا۔ لیکن مشرک تے اللہ اس تو مشکل نہیں پاندا بھئی ایک واری کھا پی لے، اگاں بھی تانا ہی ہے نا، جانا کدے سارے کدے جانا ہے اللہ کول، تسی کدے جانا ہے اللہ کول، میں کدے جانا ہے اللہ کول، اے جڑے جا رہے ہیں کدے جا رہے ہیں اللہ، جانا تو اللہ کول ہی ہے نا، آخری سٹاپ اپنا
اللہ کہندے نے اتھے آؤ چترول کرانگا تہاڈی ایتھے بھی شک رجو تن کے کھاؤ راج کے کھاؤ اللہ کہندے نے کہیں جانا جے نا جانا کدے ہے جے ثم الینا ترجعون تہاڈا ہور ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تہاڈا آخری ٹھکانہ قبر ہے قبر ہے قبر تو علاوہ کدے جاؤ گے تانوں کوئی سمندر ہی سٹ دے تا تہاڈی وہی قبر ہے تانوں کان پرندے کھا جان تا بھی تہاڈی وہ قبر ہے اٹھانا تے اللہ نہیں ہے نا جانا تسی اللہ کو لی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے دنیا کٹھی ہو گئی سکیمہ بن گئیاں مشورے ہو گئے اللہ دے خلیل اللہ تے مطمئن ہو کے کھڑے رہے اللہ کی بن گیا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل میرے اللہ مینوں تو کافی ہے میرا کار ساز بھی تو ہے میرے کم بنان والا بھی تو ہے میری بگڑی بنان والا بھی تو ہے نعم المولا و نعم النصیر تیرے تو بڑا مددگار بھی تیرے تو بڑا کار ساز بھی کوئی نہیں میرے مالک میرے نال تو ہے سارا جان چھوڑ گئے میرے اللہ ابا بھی مخالف ہو گئے میرے اللہ امہ بھی مخالف ہو گئی میرے اللہ قوم بھی مخالف ہو گئی میرے اللہ برادری بھی مخالف ہو گئی میرے اللہ محلے والے بھی مخالف ہو گئے میرے اللہ گلی والے بھی مخالف ہو گئے میرے اللہ بازار والے بھی مخالف ہو گئے میرے اللہ مینوں صرف تیرا سہارا ہے میرے اللہ مینوں صرف تیرا آسرا ہے تیرے سہارے دے بغیر سہارا کوئی نہیں تیرے آسرے دے بغیر یا اللہ مینوں تو صرف تیرا ہی سہارا ہے اور میرا کون ہے میرا تیرے سوا کوئی نہیں میرا تیرے سوا کوئی نہیں اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں کیا تقدیر ہے اللہ دی اگ لگی اور انی اونچی آسمان وچ اڑن والے پرندیاں نال گلاں کرے پرندہ پرواز کرے سڑ جاوے سڑ کے کولا ہو جاوے اے زمین دی اگ آسمان نال گلاں کرے اور لوگ آپس وچ گلاں کرن آپس وچ گلاں کر رہے ہیں کی لوگ کہہ رہے ہیں تدبیر کہہ رہی ہے اج ابراہیم جل جائے گا اور اللہ دی تقدیر کہہ رہی ہے اج ابراہیم بچ جائے گا تدبیر کہہ رہی ہے اج ابراہیم دا بال بھی نہیں بچے گا تقدیر کہہ رہی ہے اج ایک ابراہیم دا بال بھی نہیں سڑے گا تدبیر کہہ رہی ہے آج ابراہیم کوئلہ ہو جائے گا نہیں اللہ دی تقدیر مسکرا کے کہہ رہی ہے آج ابراہیم مستے اللہ اس اگنوں اس نارنوں گلزار بڑھا دے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دی قسمیں انہاں کوٹھیاں دے اندر انہاں بنگلیاں دے اندر انہاں ایئر کنڈیشن روماں دے اندر انہاں سکون نہیں آندا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اگ دے اندر آیا ہے آپ تو لوگ اکثر پوچھتے تھی دنیا دے سب تو مزیدار دن کیڑے گزارے آپ نے فرمایا نمرود دی اگ وچ جڑے دن رات گزارے بڑے عجیب گزارے بڑے عجیب گزارے اللہ نے ایڈا سکون دیتا روزانہ راتی اللہ پوچھتا تھی ابراہیم تیرا کی حال ہے اللہ حال پوچھتا سی مینوں ٹینشن ہی نہیں سی ہوندی میری پریشانی دور میری ٹینشن میرا سب کچھ دور ہو جاندا سی اتے جے رب بیلی اتے سب جگ بیلی اتے اڑ بیلی بیلی
یاراں باجی محمد بادشاہ تے سنجی پئی حویلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر دنیا منظر ویکھ رہی ہے اللہ تقدیر دا قلم چلا رہے آئے اگ جی یا اللہ میرا ایک مہمان آ رہے اچھا یا اللہ اس دے بال نو بھی سیک نہیں آنا چاہیے تے دنیا نو ہی پتا ہے چھری دا کم کٹنا ہوندا ہے اگ دا کم جلانا ہوندا ہے پانی دا کم ڈبونا ہوندا ہے تے جے اللہ وچوں تاثیر کھچ لوے پھر اللہ سب کچھ کر سکدا ہے اللہ نے فرمایا اے اگ اج میں جبرائیل نو نہیں بھیجاں گا اج میں میکائیل نو نہیں بھیجاں گا اج میں اسرافیل نو نہیں بھیجاں گا اے سارے فرشتے تے پہلے ہی سن اللہ دے خلیل آرڈر لاؤ اگر اجازت دیو بارش برسا کے اگ بجھا دیویے پر مار کے اگ بجھا دیویے اللہ دے خلیل نے فرمایا جے دے واسطے جلدا پیا او مینوں دیکھدا پیا ہے جے دے واسطے میں سڑدا پیا او ویدا نہیں پیا جاؤ تھوڑی کوئی ضرورت نہیں تسی آج ہل چل مچ گئی عرشاں تے اللہ یا اللہ خیر ہوئے اللہ نے فرمایا میں کسی فرشتے نو نہیں بھیجاں گا میں آپ جاواں گا میرا خلیل سڑدا جو میرے واسطے پہ ہے پھر جانا بھی میرا ہی بندا ہے اللہ پھر آپ آیا اللہ جدو آ جائے پھر اللہ ایک پلک جھپکن کائنات دیاں تقدیراں بدل دیتا ہے اللہ آپ آیا اور کیا فرمایا یا نارکونی بردم وسلاما علی ابراہیم خبردار میرا دوست آ رہے میرا دوست آ رہے جی اقبال نو بھی سیک لگا پھر تیری خیر سیک نہیں لگنا چاہیے اینج بن ایئر کنڈیشن دے ماحول تو بھی اچھا ماحول بن جا جو میرے خلیل نو نہ ٹھنڈ زیادہ لگے تے نہ گرمی زیادہ لگے تے بڑی سلامتی والی بن جا کیوں میرا دوست آ رہے ہے میرا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو کی بنایا بولو اللہ کی بنایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا خلیل کہندے نے اس جگری دوست نو جے نال راز دیاں گلاں وی بندہ کر لوے اے بندے کہندے نا فلانا بندہ میرا یار لنگوٹی ہے کی مطلب ہے میرا بچپن دا بیلی ہے اللہ کہتے ہیں خلیل میرا جگری دوست ہے جگری دوست لیکن قربان جاواں آمنہ دے لال تو مانا خلیل دا بھی دوست ہے مانا حبیب دا بھی دوست ہے لیکن دوست وچ کیا فرق ہے توجہ میرے ول خلیل اس دوست نو کہندے نے جے کولوں سب کچھ لے لیا جائے جے کولوں سب کچھ پتر دے حاضر ہے جوانی دے حاضر ہے لڑکپن دے حاضر ہے مال دے حاضر ہے بیوی جنگل چھاڑا حاضر جناب جزاک اللہ توجہ ہے توجہ میرے وال رکھو جمعہ تو مکمل ہون دے کرما لیو اللہ اللہ سب کچھ حاضر ہے جوان بچہ اللہ دے رستے قربان کرنے واسطے بھی اللہ دا خلیل بولو حاضر ہے سب کچھ لٹا دیتا خلیل اس دوست نو کہندے نے جے تے کولوں سب کچھ
لے لیا جائے اور حبیب اس دوست نو کہندے نے جنوں سب کچھ دے دیتا جائے، جنوں سب کچھ دے دیتا۔ فرمایا سونے اس آپ تے مکمل کمال، آپ تے مکمل جمال، آپ تے مکمل علم، آپ تے مکمل عمل، آپ تے مکمل تقوی، آپ تے مکمل حیا، آپ تے مکمل غیرت، آپ تے مکمل شرافت، آپ تے مکمل دیانت، آپ تے مکمل سخاوت، آپ تے مکمل شجاعت، آپ تے مکمل میرے ول توجہ کر شریعت بھی، شریعت بھی دین بھی آپ دے مکمل، نہیں نماز بھی آپ دے مکمل، حج بھی آپ دے مکمل، روزہ بھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا سونیا سب کچھ مکمل ہے، بولو سارے، اذان بھی مکمل، کلمہ بھی مکمل، نماز بھی مکمل، روزہ بھی مکمل، اور سارے اسلام دے طریقے اللہ نے اپنے محبوب تے مکمل کر دیتے۔ اور پھر فرمایا سونیا جے انہاں دے کے بھی حالی باقی ہے نا تو میں قیامت والے دن انہاں دیاں گا، انہاں دیاں گا، انہاں دیاں گا۔ سونیا تو کہے گا اللہ میں راضی ہو گیا، والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ سارے تے امتحان پا کے میں کچھ لے کے کچھ دیتا ہے، سونیا میں تینوں انہاں دیاں گا، انہاں دیاں گا، انہاں دیاں گا کہ میں پوچھاں گا ہن راضی ہو؟ ہن کیا کمال ہے۔ سارے نبی اس دن بھی کہہ رہے ہیں قیامت والے دن اللہ تو راضی ہو جا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت شیس علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو راضی ہو جا۔ ایک آمنہ دے لال، مدینے دے تاجدار، یتیمہ دے غمخار، سارے جہانہ دے سردار اور ساری کائنات دے پیار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک مقدس اور مطہر ہستی ایسی ہوئے گی، سارے نبی ولی غوث کتب کہیں گے اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ اپنے محبوب نو کہے گا سونیا ہن تو راضی ہو جا، ہن تو راضی ہو جا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، جو جمعہ ختم ہوندہ ہے تھوڑی سبحان اللہ مٹھی ہو جاندی ہے۔ اللہ دا نیک بندہ کوئی بات نہیں، گرمی دا اثر سارے آتے ہیں، دعا کرو اللہ حشر دی گرمی تو بچائے، اللہ قبر دی گرمی تو بچائے، اللہ جہنم دی گرمی تو بچائے۔ کل نارو جہنم اشد خرا، اے دنیا دیاں گرمیاں انیاں گرم نہیں جے جنی جہنم دی اگ گرم ہے۔ اللہ جہنم دی اگ دی گرمی تو بچائے، اچھی گو آمین۔ ارے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، میری دولت ہے، میری دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اچھی درام نہیں اور اچھی درام نہیں اور اچھی درام، اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم،
جھکنے نہیں دیتا مجھ کو سایہ تیرا، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، اور میں تو کہتا ہوں یہاں پر پہ ہے سایہ تیرا۔ اچھی در آخری شیر، اور اچھی در آخری شیر۔ ایک بار فلسطین سے پھر شام میں آ، ایک بار فلسطین سے پھر شام میں آ، دیکھتی ہے مسجد اقصی رستہ تیرا۔ میں کہنا اللہ پاک نے پاکستان دے فوجیاں نو جنی ہمت دیتی ہے، کدی 10 فوجی ہمت کر کے فلسطین چلے جان، اسرائیل اور ہاتھ کھڑے کر جان۔ اپنی فوج دے بارے بدگمان نہ ہویا کرو، فوج سرمایہ ہے ملک دا۔ فوج ادو ہی مضبوط ہوئے گی جدو اسی فوج دی پشت کھڑے ہوواں گے، اور فوج مضبوط ہوئے گی تے ملک دیاں سرحداں مضبوط ہون گیاں، اور اگر فوج کمزور ہوئے گی تے ملک دیاں سرحداں کمزور ہون گیاں، تے جدو سرحد کمزور ہو جائے پھر دشمن نو موقع مل جاندہ ہے کسی دی عزت لٹن دا، کسی بیٹی دی عزت تار تار کرن دا، کسی دا دوپٹہ پامال کرن دا۔ لیکن جدو ملک دیاں سرحداں مضبوط ہون، اور ماشاءاللہ ساڑھے فوجیوں نے 3 گھنٹے وچ ایک واری نا دنیا تے نقشہ بدل دیتا ہے۔ میں کہنا اللہ کرے 10 فوجی ادھے چلے جان، لیکن وہ پیچھو بابے اور ہی نہیں مندے ہو چٹیاں والا لے۔ اے ٹرمپ جڑے نا، ٹرمپ اے ہکو لیندہ ہے جامپ بس ساڑھے اگلے ویلی یس سر، اوکے سر، جی سر۔ اور اللہ پاک نے کلمے دی برکت نال سانو انشاءاللہ ہمت دیتی ہے۔ اسی عملی طور تے کمزور ضرور ہیں لیکن ساڑھا کلمہ مضبوط ہے۔ انشاءاللہ اس ملک دی بنیاد کلمے تے ہے۔ انشاءاللہ میں کئی جمعہ تو نا ہمیں ذہن چاندی سی گل پھر نکل جاندی سی، شکر کرو ہون نکلن لگی سی میں قابو کر لئیے۔ تو اندسا انشاءاللہ تسی تشریف لے آیا کرو۔ پاک فوج ہمیشہ ایک ملک دا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج دا جنرل تے دور دی گل ہے، ایک عام فوجی بھی آپ نو ملن آندا سی، آپ دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے سی کہ اے میرے ملک دی سرحد دی حفاظت کردا ہے۔ اسی انشاءاللہ پاک فوج دی عظمت نو سلام بھی کران گے، اور انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک نو بنیان مرصوص ریلی، چونکہ ساڑی فوج نے اپنے اپریشن دا نام ہی بنیان مرصوص رکھے سی، اسی اپنی ریلی دا نام انہاں دے نام دی وجہ تو ہی بنیان مرصوص رکھاں گے۔ اے سیسا پلائی ہوئی دیوار اور جڑے 12 تالے دی نا انہاں اپنے اپریشن دا نام صدور رکھے سی، صدور۔ جڑے بڑیاں نہیں لاندیاں تھے اب متھے تے ارتا رتا پیلا پیلا اب مالٹے رنگ دا، چونکہ وہ انہاں وچ بڑیاں لیاں آتا ڈھیر نے نا۔ اور ماشاءاللہ ساڑھے فوجیاں نے حافظ عاصم منیر نے جڑا قرآن پاک یاد کردا ہے نا، اللہ او دا عقل بھی کھول دیندا ہے۔ انہوں نے نا ہی بنیان مرصوص رکھیا، اور عزم اس کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں نہیں یار۔ میں شہادت اللہ شعر پڑھ رہا، تُسی ماشاءاللہ سبحان اللہ پتری تہ خانے علی کہہ رہے ہو، اچھی کہو۔ اور عزم اس کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دے
دیکھے ہیں اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جیدار بھی ایسے جیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے آج 40 موڑ تک انشاءاللہ ریلی پاک فوج زندہ باد پاکستان ہمیشہ زندہ باد اور بنیان و مرسوس ریلی انشاءاللہ لے جاواں گے میں تے جمعے تے بیان کرنا ہے میرا دل ہے تسی اتھے کر لئیو اتھے بھی میں انشاءاللہ تھوڑی بات کرانگا دعا کرا دیں گے چونکہ گرمی دا موسم ہے اللہ پاک ساڑھے ملک دیاں سرحداں دی حفاظت فرمائے جڑے حفاظت کر رہے ہیں اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے تفصیلی بات انشاءاللہ آئندہ جمعے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین